بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 3 اپنی کاشف اردو کی بک اوپن کیجئے، پیج نمبر 34۔ آج ہم نئی نظم پڑھیں گے۔ آخری ہم نے سبق پڑھا تھا ہر دن ایک مزیدار کھانا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نئی نظم پڑھیں گے، درخت ہماری دولت ہیں۔ اب میں پڑھوں گی تو اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ پھول یہ ہم کو دیتے ہیں، پھل اور میوے دیتے ہیں، ہم کو غذا یہ دیتے ہیں، صاف ہوا بھی دیتے ہیں، سائے میں رکھتے ہیں سب کو، ٹھنڈا رکھتے ہیں گھر کو، لکڑی دیں یہ جلانے کو، کرسی میز بنانے کو، ان کے پتے مت نوچو، شاخیں ان کی مت توڑو، کاٹو نہ ان کو پلنے دو، بیکار انہیں نہ جلنے دو، کھاد اور پانی دیتے رہو، دیکھ بھال بھی کرتے رہو، جب تک ہو انہیں رہنے دو، ان کو پھولنے پھلنے دو، سر پر سایہ رہنے دو، پیڑ کو زندہ رہنے دو، درخت ہے زیور دھرتی کا، درخت ہے اپنا سرمایہ، درخت خدا کی نعمت ہے، درخت ہماری دولت ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو اس میں مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ان کے مطلب کیا کیا ہے، کیا مطلب ہے اس پوری نظم کا۔ پھول یہ ہم کو دیتے ہیں، پھل اور میوے دیتے ہیں۔ کیا کیا دیتے ہیں ہمیں؟ پھول، پھل اور میوے۔ ہم کو غذا دیتے ہیں، صاف ہوا بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری غذا ہیں۔ پھل جو ہے ہماری غذا ہیں، اور میوے بھی۔ صاف ہوا بھی دیتے ہیں ہمیں، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی دیتے ہیں۔ سائے میں رکھتے ہیں سب کو، ٹھنڈا رکھتے ہیں گھر کو، ٹھنڈی ہوا دیتے ہیں، گرم ہوا نہیں دیتے پودے کبھی بھی، اور سایہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکڑی دیں جلانے کو، کرسی میز بنانے کو، اور جن کی لکڑی ہوتی ہے وہ ہمارے فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے۔ ان کے پتے مت نوچو، شاخیں ان کی مت توڑو۔ کیوں نہ نوچو اور کیوں نہ توڑو؟ کیونکہ تاکہ وہ زندہ رہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا زندہ رہیں گے وہ ہمیں فائدہ دیتے رہیں گے۔ کاٹو نہ ان کو پلنے دو، بیکار انہیں نہ جلنے دو۔ اس لیے یہی منع کیا نا کہ انہیں نہ کاٹیں نہ انہیں جلائیں۔ ٹھیک ہے، انہیں زندہ رکھیں۔ کھاد اور پانی دیتے رہو، دیکھ بھال بھی کرتے رہو۔ کھاد کیا ہے؟ کھاد آپ کو پتہ ہے فرٹیلائزر ہے، اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ جو اینیمل ہوتا ہے ان کا ویسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح گائے ہے، جو گوبر ہوتا ہے نا، وہ یہ ان کی غذا ہوتی ہے۔ اللہ میاں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وہ بنایا ہے، فائدہ بنایا ہے۔ تو وہ جو وہ ہوتا ہے گائے کا گوبر، تو وہ ان کے لیے ایک کھاد ہوتا ہے، ان کی غذا ہے۔ اس سے وہ فائدہ منرلز دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس سے یہ ان کی گروتھ ہوتی ہے پودوں کی۔ ٹھیک ہے، وہ اس سے بڑے ہوتے ہیں۔ اور پانی دیتے رہو، واٹر، دیکھ بھال بھی کرتے رہو، ان کو دیکھتے رہو کہ کوئی چیز جل تو نہیں رہی ان کی، یا کوئی توڑ کے تو نہیں لے کر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، جب تک ہو انہیں رہنے دو، جب تک آپ ہیں، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں، انہیں رہنے دیں، انہیں جلنے نہ دیں، ان کو پھولنے پھلنے دو، سر پر سایہ رہنے دو، پیڑ کو زندہ رہنے دو، اور اگر وہ زندہ رہیں گے تو وہ ہمارے لیے سایہ دیتے رہیں گے۔ درخت ہے زیور دھرتی کا، درخت ہے اپنا سرمایہ۔ درخت کیا ہے؟ زیور ہے دھرتی کا، یعنی زمین کا۔ ہم زمین کی یہ دولت ہے، خوبصورتی ہے۔ درخت ہے اپنا سرمایہ، سرمایہ یعنی دولت، زیور یعنی خوبصورتی۔ درخت خدا کی نعمت ہے، درخت ہماری دولت ہے۔ خدا کی نعمت وہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے، ہماری دولت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چل گیا آپ کو اس نظم کا مطلب۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کام، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 35 پہ، پیج نمبر 35۔ آپ نے جو سوال نمبر 2 ہے نا اس نظم میں سے، اسے ہم ڈھونڈ کر لکھے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ میں جس پہ ٹک لگا رہی ہوں وہ آپ نے کام کرنا ہے بک میں۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 2 کرنا ہے آپ نے۔ اب آئیں نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 36 پر، یہ دیکھیں کوشچن نمبر 4 ہے۔ شاعر نے درخت کو دھرتی کا زیور کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے مطلب کیا کیوں اس کا زیور کہا ہے؟ دھرتی کا زیور کیوں ہے وہ خوبصورت؟ ٹھیک ہے، خوبصورتی پہنچا رہے ہیں نا پورے دھرتی کو، زمین کو، تو آپ نے اس کی وجہ لکھنی ہے یہاں۔ عملی کام میں آپ نے یہ دیکھیں کوشچن نمبر 1 ہے، سوال 1 ہے، کسی پرانے درخت کو غور سے دیکھیے اور اس کی بڑی سی تصویر بنائیے، اور آپ نے رنگ بھی بھرنا ہے۔ بس یہ والا سوال نمبر 4، یہاں کا سوال نمبر 1، اور پچھلے پیج کا سوال نمبر 2۔ ٹھیک ہے، اس نظم میں سے اسے ڈھونڈ کر لکھے، یہ کرنا ہے آپ نے۔ 3 سوال ہیں جو آپ نے بک میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کام آپ کو پتہ ہے کاپی میں کیسے کرتے ہیں۔ پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے آپ نے، نظم درخت ہماری دولت ہے، اور پھر آپ نے الفاظ معنی کرنا ہے، نئے الفاظ نہیں ہیں اس کے نظم کے، آپ نے الفاظ معنی سے شروع کرنا ہے، اور پھر سوال جواب پہ آنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بورڈ کی پکچر بھیج دوں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔